میں خود کچھی میمن ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیبا اشرف صاحبہ جو موجود ہیں وہ کاٹھیا واڑی میمن ہیں. اور آپ جو ذکر کر رہی تھی کہ ہاتھ چومنا اور لہسن پکانا، یہ مجھے پتا ہے کہ صرف بوریوں کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہ میمنوں میں بہت واضح طور پہ پایا جاتا ہے. اور کیونکہ وہ بھی مسکرا رہی تھی، میں بھی مسکرا رہا تھا سنتے ہوئے، تو میں نے کہا یہ ان دونوں چیزوں کو جوڑنا دونوں کمیونٹیز کے درمیان بڑا ضروری ہے. تو میں شروع کروں گی. میمن کمیونٹی آف کورس سب کو پتا ہے کہ وہ منسلک ہے، اور کائنڈ آف افیلیشن ان کا جو ہے مور ٹورڈز ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ہے. بٹ بیفور آئی موو آن ٹو دیٹ، میرا جو ریسرچ، آئی تھنک ٹائم بہت کم ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن میں شروع کروں گی ان کا بائی آئیڈینٹی کون ہے میمنز. میمنز آج 3 بیسک براڈ ایسپیکٹ میں 3 ڈسٹنگوش ہوتے ہیں. ایک کاٹھیا واڑی میمن ہے جو کہ کاٹھیا واڑ سے پاکستان آئے، ایک جا کے ٹھہرے، اور اب آپ شاید یہ پوچھیں کہ سندھی میمنز اور کاٹھیا واڑی کچھ میمنز میں فرق کیا ہے. سو لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا ہسٹری آف دا میمنز. کہا یہ جاتا ہے، ریسرچ جو ایسٹرن ویسٹرن اسکالرز نے بہت سارا ریسرچ کیا ہے آن دا میمن کمیونٹی، اور اس تقریباً ایک کامن کنسنسس ہے، یا سمجھ لیں کامن ایک اس پہ آئے ہیں، جنرل ایک اسپیکٹ پہ سب اگری کرتے ہیں اس فیکٹ کو کہ میمنز کے جو اینسیسٹرز تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، وہ ہندو لوہاناز تھے، اور ہندو لوہانا کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سندھ میں ہی سیٹلڈ تھے. سندھ میں آج جو حیدرآباد ہے، جو ایک زمانے میں نیرون کوٹ کہلاتا تھا، اور ٹھٹا کا علاقہ، یہ ٹھٹا واز دا ہب آف ٹریڈ، اور تو یہ تمام علاقہ جو تھا یہ لوہانا دیش کہلاتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پاپولیشن ہوگی لوہاناز کی. ان کی تقریباً 84 سیکٹس تھے، یا جس کو نخ کہتے ہیں. تو اس میں سے ایک نخ جو تھا وہ اس نے اسلام قبول کیا. انہوں نے پیر یوسف الدین کر کے ایک ہیں جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھے فرام شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھے پیر یوسف الدین، ان کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کو انہوں نے نام دیا مومن کا. مومن کا لٹرل ٹرانسلیشن از ٹرو بلیور، اور یہ ورڈ مومن جو ہے ایوالو ہوا اوور ٹائم اینڈ اٹ کائنڈ آف چینجڈ انٹو میمن. تو یہ تو ان کا اسلام قبول، کنورژن ٹو اسلام کا چھوٹی سی ہسٹری ہے. اچھا جی، جب اسلام قبول کر لیا تو دوسرے جتنے جو ہندو لوہاناز تھے انہوں نے ان کو آؤٹ کاسٹ کر دیا، اکنامکلی اینڈ سوشلی انہوں نے ان کو بائیکاٹ کیا. اینڈ دیئرفور یہ جو 700 فیملیز پہ مشتمل جو یہ نخ تھا، جو ٹرائب تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا، اب بیکاز سوشلی اینڈ اکنامکلی وہ بائیکاٹ ہو رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ٹریڈ وغیرہ آپس میں نہیں ہونا، کوئی شادی بھی آپس میں نہیں ہونا، کوئی تعلق ہی نہیں ہونا آپس میں. تو انہوں نے یہ پھر بہتر سمجھا کہ وہ ویسٹ ورڈز یعنی انڈیا کے ویسٹرن ٹیریٹری پہ کچھ کی طرف روانہ ہو جائے. اب کچھ کیوں انہوں نے چوز کیا؟ اس لیے کہ آلریڈی جب یہ سندھ میں موجود تھے تو یہ کلٹیویٹ کرتے تھے کاٹن. دے ور ایگریکلچرلسٹ، دے ور ٹریڈرز، کاٹن میں، کاٹن یارن میں، کاٹن ٹیکسٹائلز میں وہ جب سے اس میں حصہ لے رہے تھے. اور ہاں یہ بھی ہے کہ 1433 واز دا ایئر it has been earmarked that یہ لوگ اسلام قبول انہوں نے کیا، جو کہ 824 ہجری کے قریب یہ ڈیٹ بنتا ہے. تو کچھ کے قریب، تو therefore یہ کچھ کی طرف جانا، بیکاز فیملیئرٹی تھی، ٹرین ان کے لیے ایکسیسیبل تھا، فیملیئر تھا. So therefore they thought it was safe and secure کہ وہ کچھ کی طرف روانہ ہو جائیں. تو بھوج جو اس زمانے کا کیپٹل، آج بھی بھوج ہے کچھ کا کیپٹل، بھوج میں جا کے یہ لوگ سیٹل ہوئے، اور وہاں سے پھر کچھ اور فیملیز، انہی میں سے کچھ فیملیز جو تھی وہ کاٹھیا واڑ جا کے سیٹل ہوئے. کاٹھیا واڑ میں چھوٹے چھوٹے کلسٹر گروپس بنا کے سیپریٹلی الگ الگ جگہوں پہ وہ سیٹل ہو گئے. اچھا اگین اب جہاں سیٹل ہوئے، اب کاٹھیا واڑ میں آلریڈی بورا کمیونٹی تھی، کھوجا کمیونٹی تھی، ہندوز تھے. تو ان کا آپس میں جو ہے امالگمیشن یا کوہیژن ایک طرح سے کہہ لیں، انفلوئنس بھی رہا کلچر ٹریڈیشن میں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم very cohesively they coexisted with each other in those areas. اچھا اب جہاں لینگویج کی بات آتی ہے، اسپیسیفکلی میں یہ اتنا بتاتی چلوں کہ گجراتی ایز سچ میمنوں کی زبان نہیں ہے. میمنوں کی زبان ایکچولی میمنی کا کوئی اسکرپٹ، ریٹن اسکرپٹ نہیں ہے جیسے گجراتی کا ہے اور دوسری لینگویجز کا ہے.
it is thought that the Sindhi language, it is an offshoot of the Sindhi language, और offshoot होते साथ ही उसका साथ साथ amalgamation of Persian, Hindi, Urdu और and nowadays of course English. तो ये सारे languages का एक amalgamated form, oral बोली के हिसाब से वो form तो हुआ, लेकिन उनके पास कोई script नहीं थी. अब चूंकि वो काठियावाड़ में रह रहे थे, चूंकि वहां पे गुजराती स्पीकिंग लोग थे, और चूंकि वहाँ जो इंडिजिनस स्कूल्स थे या वर्नाक्युलर स्कूल्स जो थे वो गुजराती बेस्ड स्कूल्स थे, तो उधर के तमाम जितने मेमन्स थे, जो लड़के थे, स्पेशली लड़कियों के भी एजुकेशन पे जोर देते थे माँ बाप, लेकिन मोर सो लड़कों के लिए, और लड़के जो हैं वो 4-5 क्लास मैक्सिमम 8वीं क्लास तक, 8वीं जमात तक वो करके और फिर वो अपने बाप दादाओं के साथ बिजनेसेस में लग जाते थे. इतना इनफ उनको आना चाहिए होता था कि वो लिखना और पढ़ना जान ले. सो देयरफॉर जब वो गुजराती स्कूल से उन्होंने पढ़ा लिखा और बड़े हुए, तो उन्होंने अपना जो बिजनेस डीलिंग्स के लिए जो अकाउंटेंसी है या अकाउंटिंग है या जो बुक कीपिंग वगैरह है, वो उन्होंने गुजराती अडॉप्ट किया और वो गुजराती ही को यूज करते रहे, और आज भी गुजराती यूज करते हैं. सैडली वो जनरेशन अब खत्म हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के बाद जाहिर सी बात है वर्नाक्युलर स्कूल्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, और यहाँ पे पॉपुलरली उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे. तो जो दूसरे जनरेशन के जो मेमन बच्चे थे, जाहिर सी बात है वो फिर प्राइवेट स्कूल्स में और इस तरह से उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में. सो देयरफॉर देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइल्यूशन इन द लैंग्वेज. अब ये है कि डाइल्यूशन है, प्लस वी फील होलिस्टिकली द मेमन्स फील कि दिस इज अ डाइंग लैंग्वेज, जिसकी वजह से इसका प्रेजर्वेशन जो है, प्रेजर्वेशन वर्क्स आर ऑन. उर्दू स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जा रही है, एंड ऑफ लेट the English Roman script is being used to preserve the language. Because हम जैसे, मैं 4th generation मेमन हूँ, तो मैं खुद समझती हूँ, मुझे फील होता है कि मुझे आती भी है मेमनी, मैं समझ भी जाती हूँ, इसलिए मेरी अम्मी ने हमेशा से हमसे मेमनी में बात की, लेकिन हमने हमेशा उर्दू में जवाब दिया. आज हमारे बच्चे उर्दू में ही बोलते हैं और हम जो है उनको उर्दू में ही जवाब देते हैं, या फिर वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं. सो मुझे खुद ये फील होता है, एक डर्थ फील होता है कि ये लैंग्वेज तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ मैं चाहती हूँ कि ये लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व जरूर किया जाए. ये हमारा हेरिटेज है और ये हमारा अगेन लॉस्ट ग्लोरी हो जाएगी अगर इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट प्रिजर्विंग द लैंग्वेज. अब आते हैं अच्छा जी, काठियावाड़ की जब बात हुई, जितने गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटीज वगैरह सारे मिलके रहे, लेकिन अगेन नीड बेस्ड और मोर सो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज काठियावाड़ एक बड़ा पसमानदा प्रोविंस था, तो इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स ये जो हमारे हेड्स ऑफ द फैमिली थे वो आगे निकले, स्पेशली टू दोज एरियाज जहाँ जब ब्रिटिश आए और उन्होंने जो पोर्ट सिटीज डेवलप की, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, उसकी तरफ वो रवाना हुए और उन्होंने अपना खूब तर जो है वो कोशिशें करके अपना नए बिजनेस वेंचर्स उन्होंने ट्राई किए. और जहां जहां ब्रिटिश गए, एक किताब में मिहिर बोज की लिखी हुई किताब है द मेमन्स, उसमें वो कहते हैं, एंड आई कोट, कि द मेमन्स फॉलोड द ब्रिटिश लाइक शैडो. So the Memons went to South Africa, the Memons went to Burma, the Memons went to Indonesia, they went everywhere in the world. Middle East गए, यमन गए, कहाँ नहीं गए, जावा, जापान तक पहुंचे हैं वो लोग. तो उनका कारोबार जो है वो बहुत वास्ट, बहुत फैला हुआ था, एंड मोस्ट ऑफ ऑल उनका जो एक सिस्टम था ऑफ कम्युनिकेशन एंड पैसों का एक्सचेंज, वो किस तरह से वो करते थे, वो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि ज्यादा वक्त ले लेगा, मैं कुछ ज्यादा उसके बारे में आज नहीं बात करना चाहूंगी, बट उनका जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम रहा है उनका. अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा जरा आगे बिटवीन द इंटरवॉर पीरियड्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ब्रिटिश पॉलिसीज जब बदली, तो बहुत सारे मेमनों को मौका मिला इंडस्ट्रीज में आने का. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम मर्चेंट कम्युनिटीज, जिसमें सर जमाल टॉप ऑफ द लिस्ट हैं. ही वाज कॉल्ड द राइस किंग ऑफ बर्मा, उनका बहुत वास्ट कारोबार था राइस का. फिर सर आदम जी हाजी दाऊद, जिनका जो के जूट किंग कहलाते थे, उनका जूट का बहुत बड़ा कारोबार था. और यहाँ सिंध में सर अब्दुल्ला हारून, जिनका शुगर का कारोबार था, उनका जावा तक जो है वो गुड़ का और चीनी का काम था.
تو سر عبداللہ ہارون واز کالڈ the sugar king. تو یہ 3 تو کنگز تھے, اور ساؤتھ افریقہ میں ایک کارن کنگ بھی تھے. تو بیسکلی یہ جب ان کی انڈسٹریز بنی اور ان کے پاس زیادہ پیسہ آیا, اس دوران 1936 کے الیکشنز میں جب مسلم لیگ کو ہار ماننی پڑی, اور جب انہوں نے دیکھا ہندوز میں کتنا زیادہ پرسیکیوشن سب کچھ شروع کیا تھا, تو مسلم لیگ تقریباً ختم ہو رہا تھا. جنہاں ختم کرنا اور اسے وہ جانا, انہوں نے اس کو ریویمپ کیا, اور انہوں نے سوچا کہ جیسے کانگریس کو فائنینشیل فنڈنگ ٹاٹا برلا جیسے بڑے بڑے کنگلومریٹس کر رہے ہیں, اسی طرح ہم اپروچ کریں ہمارے مسلم مرچنٹس کو, انڈسٹریلسٹ کو. Therefore یہ لوگ مسلم لیگ نے اپروچ کیا, اور سب سے آگے سر آدم جی حاجی داؤد تھے, ہمارے سر عبداللہ ہارون تھے. یہ ایک اسٹیپ آلسو انٹو پالیٹکس آپ کہہ سکتے ہیں, جو انہوں نے ان کا پہلا قدم جو ہے انہوں نے پالیٹکس میں رکھا جناح صاحب کے ساتھ. اور سر آدم جی کا تو یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ تھے جب تک ان کا انتقال نہ ہوا 1948 میں. وہ بھی ایک اسٹیٹ بینک کی میٹنگ تھی, سیٹ اپ کرنا تھا اسٹیٹ بینک کراچی میں, اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ وہیں پہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو politics and the interwar period was a big opportunity for the Memons of that time. اور پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان ریزولوشن جو 1940 میں ہوا, اور جب اس وقت جو سب لوگ فوکس تھے کہ پاکستان بن کے رہے گا اور اس کو لے کے رہنا ہے, اس دوران جناح صاحب نے ان کو اپروچ کیا, تو انہوں نے ان کو کہا کہ نیشن بلڈنگ انسٹیٹیوشنز ضرور ہونے چاہیے فار اے وائبل پاکستان. سو ہی دیرفور انہوں نے ان سے اورینٹ ایئرویز ایک درخواست کی کہ ایک ایئر لائن ہونا چاہیے. تو سر آدم جی ہیں, MM اصفہانی ہیں, انہوں نے مل کے اورینٹ ایئرویز ایک ایئر لائن تھا جو انہوں نے بنایا, جو آج ہم PI کے نام سے جانتے ہیں اس کو. تو انیشلی اٹ واز اورینٹ ایئرویز. پھر ایک مسلم بینک, مسلمانوں کا بینک ہونا ضروری تھا, تو مسلم کمرشل بینک بنایا انہوں نے. اور اس کے علاوہ محمدی اسٹیم شپ کمپنی, بیکاز پاکستان کو ایکسپورٹ وغیرہ کے لیے کوئی تو چاہیے نا, آپ کو ایک کمپنی چاہیے تھی. تو اسٹیم شپ کمپنی بھی یہ حبیب والے ہیں, جو حبیب گروپ آف کمپنیز ہیں, انہوں نے, اور یہاں کے ارگ والے اور کچھ چند میمنان تھے جنہوں نے مل کے پیسہ ڈالا, اور یہ نیشن بلڈنگ انسٹیٹیوشنز انہوں نے بنائے. اچھا جی, اس کے بعد پھر پاکستان بنا. اور پاکستان کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی سارے میمن جو تھے وہ ریڈی تھے ٹو برنگ دا کیپٹل انٹو پاکستان. انیشلی پاکستان کا جو اکانومی تھا وہ بہت فریجائل تھا, اور ادھر بھی میمنوں نے بڑی ہیلپ کی, بیکاز ان کے آلریڈی اسٹیبلشڈ بزنسز تھے. ایک ٹائم ایسا آیا جب سندھی لوگ, جب ویکیوم کریٹ ہوا, جب سندھی لوگ انڈیا چلے گئے یہاں, اور کموڈیٹیز میں وہ ڈیل کرتے تھے. میمنوں کا بھی تقریباً سارا کام موسٹلی کموڈیٹیز میں تھا. جو مرچنٹس اور ٹریڈرز تھے ان کا کموڈیٹیز میں کام تھا, کنزیومر گڈز میں. ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب ماچس جو ہے وہ ختم ہو گیا مارکیٹ سے, تو ایک صاحب ہیں آدم حاجی پیر محمد, ان کی شپنگ کی 2-3 اسٹیم شپس بھی تھیں. تو انہوں نے اس زمانے میں 3 کروڑ روپے جو ہے کا ورتھ میچ سٹکس کے میچ باکسز منگوائے, انہوں نے امپورٹ کیا, اور انہوں نے مارکیٹ کو ریپلینش کیا اس سے. اس کے علاوہ 1947 کے ہی اینڈ اگست بگننگ سپٹمبر میں پاکستان کی ٹریجری خالی تھی. تو جناح صاحب نے ملک غلام محمد, جو اس زمانے کے فائنانس منسٹر تھے, ان کو بھیجا سر آدم جی کے پاس. سر آدم جی آئے ہوئے تھے کراچی, ان کے اپنے پرسنل ریزنس کی وجہ سے, وہ بھی اپنی فیملی اور بزنس موو کر رہے تھے. انہوں نے آگے ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہے, اور جناح صاحب یہ کہہ رہے ہیں. فوراً سر آدم جی نے بلینک چیک ایک لکھ کر دیا ان کو, اور انہوں نے کہا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کتنا چاہیے. تو انہوں نے کہا تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ. تو انہوں نے بلینک چیک ان کے حوالے کیا کہ جناح صاحب کو یہ دے دیجیے, اور وہ چاہے جو بھی سم اس میں بھر دیں, میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بلینک چیک اس زمانے میں دینا, جب بالکل انسٹیبلٹی تھی, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کون کہاں جا رہا ہے. ایوری بڈی نیو کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان, اور یہاں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا, اس کے علاوہ پھر گروتھ
ٹھیک ہے شو. تو بیسکلی یہ کہ پھر اکانومی کا گروتھ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے ایوب خان کے دور کا, وہ بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے میمنز بڑی ایک امپورٹنٹ حیثیت سے وہ لنک they were key figures in establishing industries پھیلائیں. اور war ہوا تھا اس دوران, Korea was the largest exporter of jute to the world, and Korean war میں because کوریا نہیں کر پایا تو پاکستان کا جو جوٹ جو ایسٹ پاکستان میں جتنے سارے جوٹ مل سے تقریباً میجورٹی میمنوں کے ہاتھ میں تھے, تو وہ جو جوٹ جب ایکسپورٹ ہوا اس سے پاکستان کے ریونیو میں بڑا اضافہ ہوا. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا 1971 میں, تو تقریباً میمنوں کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ایسیٹس اور سارا کچھ وہاں رہ گیا, کوئی کمپنسیشن نہیں ملا انہیں. اور وہ جب یہاں اسپیشلی پھر بھٹو کے دور میں, سوشلسٹ دور میں نیشنلائزیشن کی وجہ سے بھی انہیں بہت مار پڑی. لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اباؤٹ the Memons is that they are a very resilient community. وہ پھر سے کھڑے ہوئے ڈسپائٹ جو مار پڑی ہوئی, وہ پھر سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اسٹریٹجیز بدلی, انہوں نے ڈائیورسفائی کیا, انہوں نے ڈیوائڈ کیا اپنے بزنسز کو, اور اسی طرح وہ سسٹین کر گئے. اسی دوران بھٹو کے دوران نیو میمنز, میں انہیں نیو میمنز کہتی ہوں, کچھ نئے میمنز تھے جو کہ ابھر آئے سین میں, اور انہوں نے جو ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اپنے اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے. میں کچھ نام لوں گی آگے. آج جو ہے میمنز ظاہر سی بات ہے اسٹاک مارکیٹ میں they excel in the stock market, they deal in gold, property, construction, textile and اپنا cotton apparels کے جو مینوفیکچرنگ ہے, جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں, اگین بڑا بہت زیادہ ان کا وہ ہے کنٹریبیوشن ہے. یہ سب تو تقریباً سمجھیں جیسے کہ اکانومی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. فلانتھرپی اور سوشل کنٹریبیوشنز بھی بڑے ان کے رہے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور میں صرف اس پہ فوکس کرنا چاہوں گی کہ WMO, ورلڈ میمن آرگنائزیشن, یہ ایک ARY کے جو عبدالرزاق یعقوب صاحب تھے انہوں نے انسیپٹ کیا تھا اس کو, اور they are trying to bring all the Memons world over under one umbrella. اور وہ اگین ہیومینٹی کے کاز کے لیے وہ سب کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہر سال کہیں نہ کہیں موسٹلی دبئی میں ایک گرینڈ میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ایجنڈاز ڈسکس ہوتے ہیں, وہاں پہ کیا کارکردگی ہوئی, پرفارمنس بیسڈ سارا کچھ ایویلویشن ہوتا ہے, اور آگے کیا کام کرنے ہیں اس پہ کام ہوتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے یہاں پہ, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بہت سارے ہیں. I'll just name a few. آدم جی سائنس کالج ہے, داؤد انجینئرنگ کالج ہے, حاجی عبداللہ ہارون کالج ہے, سلیمان داؤد اسکول آف بزنس لمز میں ہے, ایک مٹی کر کے ہے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو کہ فرنگی میں ہے, اور وہ اگین ووکیشنل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ وغیرہ دیتی ہے. TCF ہمارا ادارہ ہے جو مشتاق چھاپرا صاحب چلا رہے ہیں. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہے, ٹبا ہارٹ ہاسپٹل ہے, اور ایدھی صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے ان کی کنٹریبیوشنز تو بالکل مطلب سر فہرست ہیں. ان کا جو بھی تھا nobody can forget what he's done for Pakistan. اچھا جی, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے اویئرنیس آئی ہے, تو جو نئی جنریشن ہے وہ بہت سارے ایسے بچے, although فوکس ہے کہ فیملی بزنسز کو بچے جوائن کریں, لیکن پروفیشنز کی طرف بھی بچے جا رہے ہیں. تو بہت سارے ڈفرینٹ نیو پروفیشنز کی طرف بھی بچے جا رہے ہیں, اور IT اسپیشلی ہے, میوزک ہے. there's a lot of the arena is open and they are opting for very different kinds of things. تو الحمدللہ for that. اس میں ڈائیورسٹی بھی آ رہی ہے, اور اس میں I mean it's nice to see کہ اتنا کریٹو میمن ارینا ہو گیا ہے اب, کہ خوشی بھی ہوتی ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے ٹریڈیشنز, ہمارا کلچر, یہ ہاتھ چومنا, لہسن ابھی بھی ہم کھاتے ہیں, لیکن ہاتھ چومنا تھوڑا سا ختم ہوتا جا رہا ہے. جو یہ میمن جنریشن کا میں بھی سیکنڈ کا ذکر کر رہی ہیں, شاید اس کی کچھ نمائندگی میں کرتا ہوں. آئی ٹیک دیٹ لبرٹی, کیونکہ جو وہ بتا رہی تھی کہ بھائی کچھ لوگ جو کہ میمنی سمجھتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں, اور ان کے بچے جو کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ بولتے ہیں, ہم ان بچوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو نہ سمجھ آتی ہے نہ بولنی آتی ہے. بہت بہت شکریہ زبر صاحب, تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم, تھینک یو فار ہیونگ می.
बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा बताया मेमनों के बारे में।